رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد، اللہ رب العالمین نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور اس انسان کی خدمت کے لیے کائنات کی بہت ساری مخلوقات کو اس کی اتباع میں لگا دیا، جو اس انسان کو فائدہ اور نفع پہنچا رہی ہے. یہ انسان دنیا میں ایک مقررہ مدت تک کے لیے آیا ہے. یہ مقررہ مدت ہر انسان کی الگ الگ ہے، لیکن ہے بہرحال محدود. کسی کو 40، کسی کو 60، کسی کو 80، کم و بیش اس طرح کی یہ عمریں ہیں. یہ وقت مہلت ہے اس کے پاس. اس وقت مہلت میں یہ انسان جو کچھ کرے گا اس کے مطابق دوسرے جہان میں اس کا حساب اور کتاب ہوگا، اور اس کے مطابق اس کا درجہ متعین ہوگا. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تم کو تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ قیامت کے دن دے دیا جائے گا. وہاں یہ نتیجہ انسان کے سامنے آ جائے گا کہ جنت اور جہنم، ان دو میں سے اس کا ایک ٹھکانہ مقرر ہوگا. تو فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، تو جو شخص جہنم کی آگ سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، اللہ نے فرمایا یہی کامیاب ہے. رہ گئی دنیا، تو دنیا کی حقیقت ان الفاظ میں بیان کی کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی اور دنیا کی اشیاء یہ انسان کو دھوکہ دیتی ہے، غفلت میں مبتلا کر دیتی ہے، اپنے مقصد سے دور کر دیتی ہے. اب یہ انسان اس دنیا میں عمر بسر کر رہا ہے. اللہ رب العالمین نے اسے ارادے کی قوت دی ہے، اچھے اور برے کی تمیز سکھلا دی ہے. امتحان مقصود ہے تو اسے آزادی بھی دی ہے، اور دنیا میں اس کے ساتھ اس کا نفس اسے مجبور کرتا ہے کہ وہ خواہشات کی پیروی کرے، دنیا کی لذات میں گم ہو جائے، دنیا کی رنگینیاں اس کے سامنے خوبصورت بنا کر کے پیش کر دیتا ہے، اور پھر اس سے بڑھ کر اس کا بدترین دشمن شیطان ابلیس، جس کا روز اول سے یہ عزم ہے کہ میں اس انسان کو گمراہ کروں گا، یہ آدم کی اولاد ہے، اس کے ساتھ میری دشمنی ہے، میں دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے اس پر آؤں گا، ہر حربہ آزماؤں گا، اور اس کو جو ہے اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جاؤں گا. تو ایک طرف شیطان ہے اور اس کے کارندے ہیں،
دوسری طرف خواہشات نفس ہیں، ان میں یہ انسان گھرا ہوا ہے، اور اللہ رب العالمین نے انبیاء کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے اس انسان کو راہ بتا دی ہے کہ تمہیں اس راہ پر چلنا ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے نہیں مڑنا ہے، یہ صراط مستقیم ہے، سیدھا راستہ ہے، اسی راستے پر چلتے چلتے تم نے اپنی عمر مکمل کرنی ہے۔ تو جس نے اپنے مقصد زندگی کو پہچان لیا، اپنے ہدف کو اپنے سامنے رکھا اور اس کے مطابق اس نے یہ دنیا کی زندگی بسر کر لی، تو نتیجہ دنیا کے اندر ہی موت کے ساتھ اس کو سنا دیا جائے گا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہہ دیے کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر جم گئے، ڈٹ گئے، اسی راہ پہ چلتے رہے، تو موت کے وقت تتنزل علیہم الملائکۃ، موت کے وقت فرشتے آ جائیں گے اور یہ خوشخبری سنائیں گے، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اس جنت کی خوشخبری سن لو جس کا وعدہ تم سے کیا گیا تھا، ہم دنیا میں بھی تمہارے ساتھی تھے، ہم آخرت میں بھی تمہارے ساتھی ہوں گے، اب تمہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا، جہاں جو تمہاری ڈیمانڈ ہوگی وہ پوری کر دی جائے گی، تمہاری ہر خواہش اس کی تکمیل ہوگی، غفور الرحیم کی جانب سے تمہارے لیے بہترین مہمان نوازی ہوگی۔ تو یہ خوشخبری ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے اس طریقے سے صراط مستقیم پر رہتے ہوئے قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزار دی، اور جنہوں نے اس قرآن کی دعوت کا انکار کر دیا، قولاً عملاً عقیدتاً، کسی بھی دائرے میں، تو نتیجہ آخرت میں اس کے لیے جہنم کی صورت میں ہوگا، اور پھر کتنا رہے گا وہ اس کے عقیدے اور عمل کے مطابق ہے۔ تو اب اللہ رب العالمین نے، وہ مہربان ذات ہے، وہ رحیم اور کریم ذات ہے، اسے معلوم ہے کہ انسان سے خطا ہوگی، انسان سے غفلت ہوگی، انسان پر شیطانی حملے ہوں گے، خواہشات نفس اس کو مجبور کریں گے، اس طویل زندگی میں کئی مراحل ایسے آئیں گے کہ انسان راہ حق سے، صراط مستقیم سے دائیں بائیں مڑ جائے، اللہ کی نافرمانی کر بیٹھے، اللہ کو ناراض کر بیٹھے۔ لہٰذا اللہ رب العالمین نے اس بات کا اہتمام اور انتظام فرما دیا۔ اللہ رب العالمین نے قانون فطرت ایک بنایا ہے، اس قانون فطرت میں یہ ہے کہ دنیا میں اشیاء میں جب کبھی بگاڑ آتا ہے، فساد آتا ہے، تو قانون فطرت کے مطابق اس کا علاج بتا دیا گیا ہے۔ درخت کو اگر کیڑا لگ جاتا ہے تو اگر مالی اس کی طرف متوجہ ہو جائے اور بر وقت اس کی اصلاح کر لے تو وہ کیڑا ختم ہو جائے گا، وہ درخت اگر پھلدار ہے تو دوبارہ پھل دینا شروع کر دے گا، اور اگر پھولدار ہے تو پھول دینا شروع کر دے گا، اور اگر سایہ دار ہے تو سایہ دینا شروع کر دے گا۔
لیکن اگر مالی بر وقت متوجہ نہ ہو تو وہ کیڑا جو ہے اپنا کام کرتا چلا جائے گا، ایک وقت آئے گا کہ وہ درخت جو ہے اس کے لیے فنا لازم ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے انسانی جسم وہ بیمار ہو جاتا ہے، اس بیماری کا علاج قانون فطرت کے مطابق دوا اور پرہیز کی صورت میں رکھا گیا۔ اب اگر انسان اس دوا اور پرہیز کے مطابق عمل کر لے تو اس کا جسم دوبارہ ٹھیک ہو جاتا ہے، مرض کنٹرول میں آ جاتا ہے، اس کے لیے زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر وہ اپنے علاج کی طرف متوجہ نہ ہو، پرہیز نہ کرے، تو پھر ایک وقت آ جاتا ہے کہ اس کے لیے پھر موت لازم ہو جاتی ہے۔ بعینہ اسی طرح انسان کی یہ روح ہے، یہ روح بیمار ہو جاتی ہے۔ روح کی بیماری یہی ہے کہ یہ نافرمانی کر کے، اپنے رب کو ناراض کر کے اللہ کے ساتھ رشتہ کمزور کر دیتا ہے، یا کفر کی روش پر جا کر کے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق توڑ دیتا ہے۔ اب اس کا علاج اسی قانون فطرت کی طرح توبہ اور استغفار کی صورت میں رکھ دیا گیا کہ اگر یہ انسان اپنی طرف متوجہ ہو جائے اور جو روش اس نے اختیار کی ہے اس سے باز آ جائے، رک جائے، اس عمل پر جو اس سے سرزد ہو گیا ہے ندامت کا اظہار کر دے، تو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے اہتمام کر دیا کہ اس کی روح دوبارہ آباد ہو جائے گی، اس کا تعلق اللہ کے ساتھ پھر قائم ہو جائے گا۔ تو یہ وہ عمل ہے جو اصلاح نفس کے لیے، اصلاح روح کے لیے اللہ رب العالمین نے رکھا ہے۔ قرآن اور حدیث میں اس حوالے سے اتنی تاکیدات کی گئی ہیں، اتنی ترغیب دی گئی ہے کہ جس کا عشر عشیر کسی اور دین اور ملت میں نہیں ملے گا۔ اللہ رب العالمین نے اہتمام اسی لیے کیا کہ اسے پتہ تھا یہ انسان خطا ہوگا، یہ غلطی کرے گا، یہ نافرمانی پہ جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے توبہ کی صورت میں، استغفار کی صورت میں اس کے لیے یہ موقع فراہم کر دیا۔ توبہ کا معنی ہے رجوع کرنا، پلٹنا، واپس آ جانا۔ یعنی ایک شخص صراط مستقیم پر چل رہا تھا لیکن وہ دائیں بائیں مڑ گیا، آگے جا کر کے جب بھی اسے احساس ہو گیا کہ میں غلط جا رہا ہوں اور وہاں سے وہ یو ٹرن لے لیتا ہے، تو یہ جو یو ٹرن لیتا ہے اسی کو عربی میں توبہ کہتے ہیں، پلٹ آنا، واپس آ جانا۔ تو توبہ کے نتیجے میں وہ جس غلط راہ پہ چلا تھا اس سے وہ واپس آ جاتا ہے، دوبارہ اس کے لیے اللہ رب العالمین صراط مستقیم ہموار کر دیتا ہے، اور پھر وہ جو ہے سیدھے راستے پر چلتے ہوئے اپنی جنت کو پا سکتا ہے، اپنے رب کی رضا کو پا سکتا ہے۔ توبہ اور استغفار یہ لازم اور ملزوم ہے۔ توبہ کا معنی تو یہی ہے کہ جو گناہ اس نے کیا ہے اس گناہ سے باز آ جائے، اس پر نادم ہو جائے، یہ عزم کر لے کہ پھر کبھی یہ گناہ نہیں کروں گا، اس کو کہتے ہیں توبہ۔ جبکہ استغفار اس کو کہتے ہیں کہ جو غلطی ہو گئی ہے اللہ رب العالمین سے طلب مغفرت کرتا ہے کہ اے اللہ اس کو بخش دے، اس گناہ کو معاف کر دے، اس کے اوپر پردہ ڈال دے،
اس کے بارے میں مجھ سے محاسبہ نہ لے، تو توبہ اور استغفار یہ دونوں جو ہے لازم اور ملزوم۔ اس حوالے سے قرآن مجید میں جو ترغیب دی گئی، ارشاد فرمایا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ، لوگوں اللہ سے بخشش طلب کرو، ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ بہت زیادہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَاسْتَغْفِرُوا، اے لوگوں بخشش طلب کرو، ربکم، اپنے رب سے، ثم توبوا الیہ، پھر پلٹ آؤ اس کی طرف، ان ربی رحیم ودود، ایک پیغمبر کا قول ہے جو قرآن نے نقل کیا، ان ربی، بے شک میرا رب، رحیم، بہت زیادہ مہربان ہے، ودود، بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ لہٰذا مایوس نہ ہو جانا، یہ نہ سمجھ لینا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اب میری بخشش نہیں ہوگی، میں تو مارا گیا۔ نہیں، فرمایا ان ربی رحیم ودود، میرا رب بہت زیادہ مہربان ہے، تصور اس کا نہیں کر سکتے ہو، بہت زیادہ محبت کرنے والی ہستی ہے۔ فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونُ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، اللہ فرما رہا ہے پس جس نے توبہ کر لی، پہلے شرک پر تھا، اب وہ ایمان لے آئے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک اعمال شروع کر دے، بس امید ہے کہ یہ ہو جائے کامیاب ہونے والوں میں سے۔ ان اللہ یحب التوابین، یقیناً اللہ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو توبہ کر لیں، یعنی اللہ رب العالمین ان سے محبت کر رہا ہے جن سے گناہ ہو گئے ہیں، جن سے غلطیاں ہوئی ہیں، جنہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں لیکن توبہ کر لی، تو اس توبہ کی وجہ سے پھر اللہ رب العالمین ان نافرمانوں سے جنہوں نے اپنی نافرمانی ترک کر دی ہے محبت کرنے لگتا ہے۔ اللہ کی صفت یہ بیان کی کہ غافر الذنب قابل التوب، اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، وہی ہستی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے، وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور ان کے گناہوں سے درگزر فرماتا ہے۔ یہ رب کی مہربانی ہے، یہ رب کا فضل اور کرم ہے کہ اس نے جو ہے توبہ اور استغفار کی صورت میں بندہ مؤمن کے لیے یہ راستہ رکھ دیا کہ وہ پلٹ آئے تو اللہ رب العالمین اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کی بھی صفت ہے تواب، جن 99 نام ہے نا، ان میں ایک نام التواب ہے، اللہ کا نام ہے۔ تو بندہ بھی توبہ کرتا ہے اور اللہ بھی تواب ہے۔ بندے کا توبہ یہ ہے کہ وہ گناہ سے نیکی کی طرف آتا ہے، اور اللہ کا تواب ہونا یہ ہے کہ پہلے ارادہ کیا تھا اللہ نے کہ اس کو سزا دوں گا، اس کو جہنم میں ڈالوں گا، یہ باغی بن گیا ہے، لیکن جب یہ بندہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ بھی تواب ہے، وہ بھی اپنے حکم سے واپس آ جاتا ہے اور اس کے لیے جہنم کی جگہ جنت کا تعین کر دیتا ہے۔ یہ وہ عظیم الشان انعام ہے جو توبہ کرنے والوں کو حاصل ہوتا ہے۔ الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبہ عن عبادہ، کیا لوگ نہیں جانتے اس بات کو کہ بے شک اللہ قبول کرتا ہے توبہ کو اپنے بندوں سے، وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، اور ان کے صدقات کو قبول کرتا ہے، وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور بے شک اللہ التواب، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، الرحیم، بہت زیادہ مہربان ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، جس شخص نے
کوئی گناہ کر دیا یا اپنی جان پر وہ ظلم کر بیٹھا، ثم یستغفر اللہ، پھر وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے، یجد اللہ غفور الرحیم، وہ اللہ کو اس حال میں پائے گا کہ وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا، بہت زیادہ مہربان ہے۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین امید دلا رہا ہے، حوصلہ دلا رہا ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے، یا عبادی، اے میرے بندو، اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، نافرمانیاں کر بیٹھے، رب کو ناراض کر بیٹھے، ان کو کہہ رہا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ کتنی بڑی پیشکش ہے۔ یہ وہ عظیم رب ہے جس نے انسانوں کو حوصلہ دیا ہے، مایوسی سے نکالا ہے کہ خبردار، جتنے بھی تم سے گناہ ہو گئے ہوں، جتنا بھی بڑا گناہ ہو گیا ہو، لیکن واپس آ جاؤ، اپنی اصلاح کر لو، اپنے رب سے مانگ لو، اللہ رب العالمین تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اب میں اللہ کی رحمت کے چند مظاہر آپ کو بتا رہا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے 99 قتل کر دیے، بنی اسرائیل کے زمانے کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد اسے خیال آیا کہ مجھے اپنی اصلاح کرنی چاہیے، تو ایک راہب کے پاس چلا گیا۔ وہ تو عالم تو تھا نہیں، عابد تھا۔ اس سے مسئلہ بیان کیا۔ اس نے کہا تم تو نامی گرامی قاتل ہو، تمہاری بخشش کہاں ہوگی؟ اس نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ اب 100 قتل کے بعد پھر باہر نکلا تو پھر کسی سے پوچھا کہ میرے لیے کوئی توبہ کی کوئی صورت ہے کہ نہیں ہے؟ اس شخص نے اس کو کہا کہ تم ایسا کرو کہ فلاں بستی ہے وہاں چلے جاؤ، اس بستی میں جاؤ گے تو تمہارے لیے کوئی سبیل نکل آئے گی۔ وہ شخص اس راستے پہ چل پڑا۔ جس بستی کی طرف جا رہا تھا وہ نیکوکاروں کی بستی تھی، جس بستی سے وہ نکل رہا تھا وہ گناہگاروں کی بستی تھی۔ ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ ابھی وہ چل ہی رہا تھا کہ اس کی موت کا وقت آ گیا۔ جب موت کا وقت آیا تو اس نے اپنا چہرہ جو ہے اس بستی کی طرف کر دیا جہاں وہ جا رہا تھا۔ اب فرشتے آن پہنچے، اس کی روح قبض کرنے لگے۔ تو ایک طرف رحمت کے فرشتے تھے، دوسری طرف عذاب کے فرشتے تھے، دونوں کا آپس میں تنازع ہو گیا۔ عذاب کے فرشتوں نے کہا کہ یہ تو بڑا قاتل ہے، اس کی روح ہم سختی سے قبض کریں گے۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا کہ نہیں، وہ توبہ کر رہا ہے، لہٰذا اب اس کی روح ہم قبض کریں گے۔ معاملہ اللہ کے دربار میں چلا گیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا زمین کو ناپو، اگر گناہگار کی بستی قریب ہے تو عذاب کے فرشتے آگے بڑھ کر اس کی روح کو قبض کر لیں، اور اگر نیکیوں کی بستی قریب ہے تو رحمت کے فرشتے آگے بڑھ کر اس کی روح قبض کر لیں۔ ابھی تو وہ بستی سے نکلا ہی تھا۔ اللہ رب العالمین کی رحمت دیکھیے، اللہ رب العالمین نے زمین کو حکم دے دیا کہ گناہگار کی بستی دور ہو جا اور نیکوکاروں کی بستی قریب ہو جا۔ اور جب زمین ناپی گئی تو ایک بالش جو ہے وہ زیادہ قریب تھی رحمت جو نیکوکاروں کی بستی تھی۔ اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ رحمت کے فرشتے آگے بڑھیں اور اس کی روح کو قبض کر لیں۔ یہ ہے وہ اللہ کی رحمت۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ حدیث میں آتا ہے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تمثیل، ایک مثال کے ذریعے اللہ رب العالمین کی خوشی کو بیان کیا۔ فرمایا کہ اللہ رب العالمین اپنے بندے کی توبہ سے جب وہ اس کے حضور توبہ کریں اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جس کی سواری کسی جنگل بیاباں میں اس سے گم ہو جائے، جس پر اس کے کھانے پینے کا بھی سامان تھا، مایوس ہو کر کے وہ کسی درخت کے نیچے لیٹ جاتا ہے۔ اب تو موت ہے، موت کا انتظار ہے، تھوڑی دیر گزرتی ہے کہ وہ سواری جو اس سے غائب ہوتی ہے وہ اس کے قریب موجود ہے۔ یہ شخص فور اٹھتا ہے، مہار تھامتا ہے اور خوشی اور مسرت کے جذبات میں آ کر کے اپنے رب کا شکریہ ان الفاظ میں ادا کرتا ہے کہ اے اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب ہوں۔ یہ وہ خوشی کے مارے، جذبات کے مارے الفاظ الٹ کے دیتا ہے۔ کہنا تو اسے یہ چاہیے تھا کہ اے اللہ تو میرا رب، میں تیرا بندہ ہوں، لیکن وہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ وہ اپنے قابو میں نہیں ہوتا اور زبان سے الفاظ الٹ نکل آتے ہیں کہ اے اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا یہ بندہ اپنی اس سواری کے ملنے پر خوش ہو رہا ہے، اللہ رب العالمین اس کے بالمقابل زیادہ خوش ہوتے ہیں اس بندے سے جو گناہ کر کے واپس اللہ کی طرف آ جاتا ہے۔ اور یہ تو عام مشاہدے کی بات ہے کہ کسی باپ کے دو بیٹے ہوں، ایک بڑا فرما بردار ہے اور دوسرا انتہائی جو ہے نافرمان ہے۔ اس کے ماں باپ اس سے بہت تنگ ہے، پریشان ہیں، جب دیکھو اس کی شکایت آ رہی ہے، جب دیکھو شکایت آ رہی ہے۔ تو ماں باپ کی توجہ اس بیٹے کی طرف زیادہ ہوتی ہے جو فرما بردار ہوتا ہے، وفادار ہوتا ہے، اور جو نافرمان ہوتا ہے اس سے ان کی توجہ ہٹ جاتی ہے۔ لیکن زندگی کے کسی بھی مرحلے پر وہ جو نافرمان بچہ ہے اپنی غلطی کو محسوس کر لے، اپنی کیفیت بدلنے کا عزم کر لے اور اپنے ماں باپ سے لپٹ جائے کہ اماں جان اور ابا جان مجھ سے جو ہو گیا سو ہو گیا، آج کے بعد اب میری شکایت آپ کو نہیں ملے گی۔ ماں باپ کی محبت اس بیٹے سے زیادہ ہوگی جو پہلے سے شریف ہے، یا اس بیٹے سے زیادہ ہو جائے گی جو اب نیک بننے کا عزم کر رہا ہے۔ بعین ہی اسی طرح اللہ رب العالمین اس بندے سے پھر محبت کرنے لگتے ہیں جو گناہ کرنے کے بعد، نافرمانی کرنے کے بعد واپس اللہ کی طرف پلٹ آئے۔ اللہ رب العالمین نے جب یہ مخلوقات پیدا کی تو عرش الہی میں اس کے پاس جو لوح محفوظ کتاب موجود ہے اس میں یہ بات درج کر دی ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی ہے۔ یعنی اللہ کی ایک صفت غضب بھی ہے اور اللہ کی ایک صفت رحمت بھی ہے، لیکن جب دونوں کا آپس میں ایک وقت میں دو میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہوگا کہ رحمت یا غضب، تو فرمایا کہ وہاں پر رحمت غضب پہ غالب ہو جائے گی۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے رحمت کے 100 حصے مقرر کیے، ان 100 حصوں میں سے ایک حصہ اس نے مخلوقات میں تقسیم کر دیا، جنات میں، انسانوں میں، حیوانوں میں، زہریلے درندوں میں، وحشی جانوروں میں، یہ ایک حصہ تقسیم کیا ہے۔ فرمایا یہ اس ایک حصے کا اثر ہوتا ہے کہ وحشی جانور بھی اپنے بچے سے پیار کرتا ہے، یہ اس رحمت کا نتیجہ ہوتا ہے جو اللہ رب العالمین نے مخلوقات میں رکھا ہے۔ جبکہ 99 حصے اللہ رب العالمین نے اپنے پاس رکھے ہیں، اور یہ 99 حصے قیامت کے دن
اس کے ذریعے وہ اپنے بندوں پر رحم کرے گا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ حدیث میں آتا ہے، زمانہ ماضی کا واقعہ ذکر ہے کہ ایک ایسا شخص تھا جس کے نامہ اعمال میں ایک بھی نیکی نہیں تھی، اور دوسری روایت میں یہ کہ اس کا نامہ اعمال گناہوں سے بھرا ہوا تھا۔ اب جب اس پر موت کے آثار ظاہر ہونے لگے، موت قریب آنے لگی، اس نے اپنے اولاد کو جمع کیا، بیٹوں کو، بیٹیوں کو، گھر والوں کو، اور ان کو یہ وصیت کر دی کہ جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو جلا دینا، اور اس کی راکھ جب جمع ہو جائے تو اس کا آدھا حصہ جو ہے جنگل میں اڑا دینا، ہوا ادھر ادھر بکھیر دے گی، اور جو آدھا حصہ ہوگا اس کو سمندر میں بہا دینا، سمندر اس کو اپنے اندر پھیلا دے گی۔ بچوں نے اس وصیت کے مطابق عمل کر لیا۔ ادھر اللہ رب العالمین وہ سب منظر دیکھ رہا تھا، اس نے سمندر کو، اس نے خشکی کو حکم دے دیا کہ اس انسان کے تمام اجزاء کو جمع کر دیا جائے۔ تھوڑی دیر گزری، وہ انسان اپنے رب کے سامنے کھڑا تھا۔ اللہ رب العالمین نے اس سے دریافت کیا، اے بندے، تو نے یہ کام کیوں کیا؟ وہ جواب میں اس نے کہا کہ اے میرے رب، صرف تیرے ڈر کی وجہ سے، اور تو جانتا ہے اس بات کو، میں نے صرف تجھ سے ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے کہ میرے پاس کوئی نیکی نہیں ہے، میں کس منہ سے تیرے سامنے آؤں گا، میرے پاس تو گناہ کے دفتر ہیں، میں کیسے تیرا سامنا کروں گا؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہوگا کہ جاؤ، اس کو میں نے معاف کر دیا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایک انسان کو لایا جائے گا، اس کے 99 رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوں گے، اور دوسری جانب ایک ورقہ ہوگا، ایک صفحہ۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوگا، وزن اعمال، اعمال کو تولو۔ وہ شخص یہ کہے گا، اے میرے رب، میرا معاملہ واضح ہے، حکم کیجئے، جاؤں جہنم میں اپنی سزا بھگتوں؟ اللہ فرمائے گا کہ نہیں، آج انصاف ہے، سب کے ساتھ انصاف ہوگا۔ وہ سارے رجسٹر جو گناہوں کے ہوں گے وہ ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں گے، اور دوسرے پلڑے میں ایک ورقہ رکھا جائے گا۔ جیسی وہ ورقہ رکھا، یہ بھاری ہو جائے گا، وہ 99 رجسٹر ہلکے ہو جائیں گے۔ وہ شخص بھی حیران، فرشتے بھی حیران، پورا جو اس مجمع موجود ہے وہ بھی حیران کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ اللہ فرمائے گا، اے میرے بندے، یقیناً تو نے بہت گناہ کیے، لیکن دنیا میں ایک موقع ایسا آیا کہ اس وقت میرا خوف تجھ پر غالب ہو گیا، اور اس خوف کی وجہ سے تم نے زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، میری توحید کا اقرار کر لیا، میری عظمت کو تسلیم کر لیا، میری بڑائی کو مان لیا۔ تمہاری یہ ادا، تمہاری یہ کیفیت مجھے اتنی پسند آئی ہے کہ اس کے بالمقابل تمہارے سارے گناہ ہیں، جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے دربار میں ایک انسان حاضر ہوگا، اللہ اس کو قریب بلائے گا اور اپنا بازو اس پر رکھے گا، سرگوشی اللہ کرے گا اس سے، اے بندے، یاد ہے نا تجھے دنیا میں تو نے یہ کیا تھا؟ بندہ اقرار کرے گا، اللہ فرمائے گا یاد ہے وہ بھی تو نے کیا تھا، بندہ اقرار کرے گا، اللہ فرمائے گا بندے یاد ہے وہ بھی تو نے کیا تھا۔ اس طرح اس کے گناہ اس کو یاد دلا دے گا، وہ سمجھے گا کہ میں تو میری حالت گئی،
اللہ فرمائے گا اے میرے بندے، جب میں نے دنیا میں تجھ پر پردہ رکھا اور تیرے ان گناہوں کو کسی کے سامنے ظاہر نہیں ہونے دیا، تو آج اس مجمع کے سامنے تجھے کیوں رسوا کروں؟ جاؤ، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا۔ اللہ رب العالمین کی یہ صفت رحمت، صفت غفور، صفت غفار، آخر یہ ظاہر تو ہوں گی۔ کہاں ظاہر ہوں گی؟ یہ میدان حشر میں ظاہر ہوں گی۔ لہٰذا اس قرآن کے ذریعے، اس حدیث کے ذریعے اللہ اور اس کے رسول نے یہ تعلیم دے دی ہے کہ لوگوں، اگر دنیا میں غلطی کر بیٹھے ہو تو مایوس نہ ہونا، بلکہ پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف، اپنی اصلاح کر لو۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں قیدی پیش کیے گئے، کسی جنگ میں قید ہو گئے۔ اس میں جو ہے عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے، مرد بھی تھے۔ اب جب یہ آگے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ موجود ہیں، یہ سب ایک منظر دیکھ رہے ہیں۔ وہ منظر یہ کہ ایک خاتون ہے، اس کی چھاتی سے دودھ نکل رہا ہے اور وہ بے چین اور اضطراب کی حالت میں ہے۔ جو کوئی بچہ اس کو ملتا ہے اس کو اپنے سینے سے لگا دیتی ہے، اسے اپنا دودھ پلانا شروع کر دیتی ہے۔ صحابہ یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا، اے میرے صحابہ، ذرا مجھے یہ تو بتاؤ، کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ صحابہ نے جواب میں عرض کیا، اللہ کے رسول، اگر یہ اختیار رکھتی ہو کہ نہ ڈالے تو یہ عورت کبھی بھی یہ کام نہیں کرے گی۔ اس کو سن کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اپنے بندوں پر اس عورت سے زیادہ مہربان ہے جتنا یہ اپنے بچے پر مہربان ہے۔ لہٰذا انسان ہونے کے ناطے غلطی ہوگی، یہ نہیں کہ غلطی نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم سب ایسے ہو جاؤ کہ تم سے غلطی ہی نہ ہو تو اللہ تمہیں مٹا دے گا اور تمہاری جگہ ایسے لوگوں کو لے آئے گا کہ جن سے گناہ ہوں گے، لیکن گناہ ہونے کے بعد وہ توبہ اور استغفار کریں گے۔ لہٰذا یہ غلطی انسانوں سے ہوتی ہے۔ اس کا حل اور علاج یہی ہے کہ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ یہی حکم آج کی آیت میں کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، اے مومنو پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف، توبۃ نصوحا، سچی توبہ کر لو۔ یہ نہیں کہ صرف زبانی اقرار، اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، ذہن کہیں اور ہے، دل کہیں اور ہے، صرف زبان سے ایک اظہار ہو رہا ہے کہ اللہ میری توبہ، بدلنے کا، پلٹنے کا، اصلاح کا کوئی ارادہ نہ ہو۔ یہ سچی توبہ نہیں ہے، یہ جھوٹی توبہ ہے۔ سچی توبہ یہ 4 شرائط جس کا میں نے ابھی ذکر کیا کہ گناہ سے باز آ جائے، گناہ پر نادم ہو جائے، آئندہ کے لیے عزم کر لے کہ پھر میں گناہ نہیں کروں گا، اور اگر اللہ کا حق نہیں دیا اللہ کا حق لوٹا دے۔ نماز نہیں پڑھی ہے، پچھلی نمازیں دہرا دیں، زکوٰۃ اب تک نہیں دی ہے، اپنی زکوٰۃ مکمل کر لے، پچھلے روزے چھوٹ گئے ان روزوں کو مکمل کر لے، باقی اعمال میں کمی اور کوتاہی ہے اس کی اصلاح کر لے، لوگوں کا حق غصب کیا ہے، لوگوں کو اذیت دی ہے تو ان سے جو ہے معافی تلافی دنیا کے اندر کر لے۔ یہ ہے سچی توبہ۔ جو اس طرح سچی توبہ کر لیتا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ میں اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ نہ صرف یہ کہ گناہوں کو معاف کروں گا بلکہ اسے ابدی اور سدا بہار جنت میں داخل کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے مختلف اوقات ہمیں بتا دیے کہ ان اوقات کے ذریعے ہم اپنے رب کا قرب پا سکتے ہیں، ہم اپنی رب کی محبت کو پا سکتے ہیں، ہم اپنی اصلاح کر سکتے ہیں۔
اس کا ایک ذری موقع یہی رمضان المبارک تھا جو اب ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہو گیا کہ جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، اپنے اعمال کو درست کر لیا، اپنی زندگی کو پہلے سے بہتر کر دیا۔ یہ رمضان اس کے لیے مغفرت کا سامان کر گیا۔ قد افلح من تزکا۔ اسی طریقے سے اس رمضان میں یہ لیلۃ القدر اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کی ہے۔ یہ اس کا فضل ہے، یہ اس کی رحمت ہے، یہ اس کی عنایت ہے کہ اس رات میں ہم اپنے رب کے حضور حاضر ہو جائیں، اپنے رب سے تعلق جوڑ لیں، اپنی پچھلی زندگی پر ندامت کا اظہار کریں، اپنی کوتاہی اور تقصیر کا اعتراف کر لیں اور اپنے رب سے معافی طلب کر لیں، اس سے مغفرت طلب کر لیں۔ تو آج کی رات یقیناً مغفرت کی رات ہے، یقیناً بخشش کی رات ہے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ اعلان عام ہے کہ سلام ہی حتی مطلع الفجر، جب تک فجر ہو نہیں جاتا ہے اللہ کی طرف سے سراسر سلامتی ہے۔ لہٰذا یہ وقت ہے رجوع الی اللہ کا، توبہ اور استغفار کا۔ اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں، اپنے گناہوں کا اقرار کریں، اپنی کوتاہی کا اقرار کریں، اپنی تقصیر کو تسلیم کر لیں اور رب سے اس کی مغفرت، اس کی رحمت، اس کی عنایت، اس کے فضل کو جو ہے طلب کریں۔ یاد رکھیے قیامت میں وہی شخص کامیاب ہوگا جس پر اللہ کی رحمت ہوگی، وہی شخص جنت میں داخل ہوگا جس پر اللہ کی رحمت ہوگی، اور جو اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا تو قیامت کے دن پھر اس کو کوئی شے کام نہیں آئے گی۔ لہٰذا اللہ سے رحمت طلب کرو گے، اللہ سے فضل طلب کرو گے، اللہ سے اس کا کرم طلب کرو گے تو یقیناً اللہ کی رحمت اور کرم جو ہے متوجہ ہوگی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔